کلاسس کو چنگی الگ پہچان ہے، ارے سب نے مانا ہے، ارے سب نے مانا ہے کہ یہ دربھنگا کی شان ہے، سب نے مانا ہے کہ یہ دربھنگا کی شان ہے، کہ یہ ادارہ ہر طرح سے خوشحال ہو آباد ہو، بتائیے آمین، کہ یہ ادارہ ہر طرح سے خوشحال ہو آباد ہو، ارے ہے یہی سب کی ہے، یہی سب کی تمنا ہے، یہی سب کی تمنا، ارے ساجد کے بھی ارمان ہے، نیک کومز کلاسس کو چنگی الگ پہچان ہے، سب نے مانا ہے کہ یہ دربھنگا کی شان۔ اور میں ان کے بعد جناب حضرت مفتی مجاہد الاسلام صاحب رحمانیہ سپول صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ حضرت آئے اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات گرامی، بزرگان محترم، تمہید کا موقع نہیں ہے، ایک محبت نامہ پرچی کی شکل میں آ چکا ہے کہ صرف 5 منٹ اظہار خیال کرنا ہے، اس لیے میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آج کی تقریب 2 عنوان پر مشتمل ہے۔ پہلا عنوان تو یہ ہے کہ آج تراویح میں ہمارے بھائیوں نے مکمل قرآن کے سننے یا سنانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سننے والے یا سنانے والے ہر ایک کو دنیا اور آخرت کی بھلائی سے بھرپور مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں رمضان اور قرآن کی برکتوں، رحمتوں، سعادتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے موقع پر قابل مبارکباد ہیں ہمارے حافظ صاحب جو سنانے والے ہیں، اور آپ تمام حضرات جنہوں نے قرآن پاک کو تراویح میں مکمل سنا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں صرف ایک بات یاد رکھیے کہ ہم نے قرآن کریم کو تراویح میں مکمل تو سن لیا ہے، قرآن ہمارا مکمل ہوا ہے لیکن تراویح مکمل نہیں ہوئی ہے، اس لیے تراویح کا اہتمام ہم کو جب تک رمضان ہے تب تک کرنا ہے۔ دوسرا عنوان ہمارے رفیق عالی قدر حضرت مولانا مفتی مناظر حسین صاحب دامت برکاتہم، جو اس شہر کے لیے اور اس امت اور ملت کے لیے صحیح درد رکھنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں کم عمری میں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اگر یہ کسی مدرسے میں ہوتے، بلکہ تھے ہی حیدرآباد کی سرزمین پر، بڑی بڑی کتابوں کے پڑھانے کی انہیں سعادت حاصل ہوئی ہے، مشکوٰۃ شریف، ہدایہ وغیرہ وغیرہ جو معیاری یا مستند کتابیں ہیں ان کو پڑھانے کی انہیں سعادت حاصل ہوئی ہے۔ پھر دربھنگا شہر میں جب رہنے لگے تو انہوں نے ایک طرف لوگوں کو صحیح رہنمائی کے لیے
روحانی بیماری کے علاج کی طرف توجہ دلائی، تاکہ غیروں کے پاس اور ایسے لوگوں کے پاس ہمارے ایمان والے بھائی نہ جائیں جہاں جا کر کے آدمی اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیتا ہے۔ اسی فکر کو لے کر کے انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے خدمت خلق کا جذبہ ان کے اندر ابھرا اور انہوں نے دربھنگہ شہر کو مرکز بنایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے علمی لگن کو پیچھے نہیں ہٹنے دیا، لہذا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تشریح حدیث ہے، اور قرآن و حدیث دونوں کی تشریح اگر آپ کو کہیں ملتی ہے تو وہ فقہ کی کتاب ہے، فقہی مسائل ہے۔ اور فقہی مسائل ہر زمانے میں، ہر دور میں ان کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہی ہے۔ جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے مسائل نئے نئے پیدا ہوتے ہیں، اس نئے مسائل کے حل کے لیے ہر دور میں حضرات علماء نے قد و کاوش اور محنتیں کی ہے۔ انہی محنتوں میں الحمدللہ ایک عظیم محنت مسائل مستقیمہ کی شکل میں ہے۔ یاد رکھیے کہ مسائل مستقیمہ وہ کتاب ہے جس کی اس کتاب کو چھپنے سے پہلے پروف ریڈنگ کے پڑھنے کا اور ان کے مسائل کا بہت غور و خوض سے پڑھنے کا مجھے سعادت حاصل ہوئی۔ انسان کی محنت ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کمیاں کوتاہیاں تو ہوتی ہی رہتی ہے اور ہوں گی ہی یقیناً۔ وہ تو صرف قرآن ہے جو ہر طرح کے شک و شبہ اور اغلاط سے پاک ہے۔ باقی الحمدللہ انہوں نے بڑی کوششیں کی ہے۔ حضرات اکابر، حضرات مفتیان کرام کے مسائل سے انہوں نے فائدہ اٹھا کر کے آسان زبان میں انہوں نے یہ کتاب جمع کی ہے، جو ہم علماء کے لیے اور عوام کے لیے بیش قیمت بھی ہے، اور ان کو اپنے مطالعہ میں رکھنا بھی چاہیے۔ کیونکہ میرا وقت اب ختم ہو چکا ہے، میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے اپنے رفیق مکرم حضرت مولانا مفتی مناظر حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب کو قبول تو فرما ہی لیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذخیرِ آخرت کا ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔